آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مرکب اشاری. ٹھیک ہے. مرکب اشاری کے جو دو لازم اجزاء ہیں، ایک اشارہ اور دوسرا مشار الیہ. اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اور دوسرا ہے مشار الیہ. اس میں اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر اشارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اشارہ جسے ہم کہتے ہیں قریب کا اور ایک وہ جو بعید کا. ایڈوانس عربی گرامر میں ایک تیسری قسم بھی نکال لیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اتنا اس میں نہیں جاتے. تو اشارہ جو ہے وہ ایک قریب کا ہے، ایک اشارہ جو ہے وہ بعید کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اشارہ ڈیمانسٹریٹو ناؤن اس کو کہتے ہیں، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا. ٹھیک ہے. ایک اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے دس ہے، اور ایک دور کے لیے جیسے دیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہم نے اشارہ پڑھنا ہے. جو اشارے کی مختلف فارمز ہیں، صورتیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیں، پھر ہم اس کے قواعد کی طرف آتے ہیں. تو اشارہ جو قریب ہے، رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر. واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. ٹھیک ہے. یہ جو کتابیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، آسان عربی گرامر ہیں، ان کی ایک اور خوبی ہے کہ اس میں ایسی تمام ابحاث کو نکال دیا گیا جو ضرورت سے زائد تھی. تو ہمارے ایک عربی کے بہت اچھے پروفیسر سے، پروفیسر خورشید رضوی صاحب، ان کا بڑا کام ہے عربی میں. وہ کہتے ہیں کہ جب بڑھئی میز تیار کرتا ہے نا تو بہت سارا برادہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. میز تیار کرے گا تو برادہ نکلے گا. اسی طرح سے جب علوم کو مدون کیا گیا، کمپائل کیا گیا، تو بہت سارا برادہ بھی حاصل ہوا ہے ان کی کمپائلیشن میں. بدقسمتی سے وہ برادہ بھی سبجیکٹ کا حصہ بن گیا. یعنی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے صرف نحو کے نام میں، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بالکل مطلب کوئی ان کی توق نہیں ہے، بیکار ہیں، فضول کی باتیں. تو اس کی جو ہے وہ تہذیب اور تنقیح کی ضرورت تھی. تو ان کتابوں میں وہ ایسی تمام باتیں جو ہیں وہ نکال دی گئیں جو ضرورت سے زائد، جن کے پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا. تو واحد مذکر، حاذا رفع کی حالت ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ میں کیا ہو جائے گا؟ حاذان. حاذا یہ ایک مرد، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. حاذان یہ دو مرد. ہؤلاء یہ سب مرد. ٹھیک ہے. دیز کے معنی میں ہے. حاذا دس اور ہؤلاء دیز. واحد مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہذہ. ٹھیک ہے. وہاں تو دونوں کے لیے سیم اشارہ ہے نا، دس ہی استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے بھی. یہاں فیمیل کے لیے ہذہ ہی ہے. ہاتان نہیں، مسلمان، مسلمتان. الف نون کے اعتبار سے سیم ہے کہ آخر میں الف نون ہے دونوں میں. ویسے تا کا اضافہ ہو جاتا ہے عام طور پہ تثنیہ میں، عام طور پہ. حاذا کی رفع کیا ہے؟ حاذا. یہ جر بھی کیا ہے؟ حاذان. اس کی نصب کیا ہے؟ حاذین. اور اس کی جر کیا ہے؟ حاذین. ہؤلاء کی نصب جر کیا ہے؟ سیم. ہؤلاء، ہؤلاء. ٹھیک. ہذہ کی نصب اور جر سیم ہے. اس کو ہم نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تینوں حالتیں کیا ہیں؟ سیم. ہذہ مبنی. ہاتان، ہاتین
اور ہا تین، یہ اس کی نسب اور جر ہے. ہا اولائے جمع مؤنث سیم ہے، اس کی نسب اور جر بھی کیا ہے؟ سیم ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہ بات. یہ آدمی، ھذا الرجل، ٹھیک ہے، دو الف آئیں گی نا، ایک ھذا کا اور ایک مشار الیہ معرفہ ہوگا. پہلا قاعدہ مشار الیہ کیا ہوگا؟ معرف باللام ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ معرف باللام نہیں ہے تو وہ مشار الیہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جملہ، وہ خبر ہے. ھذا الرجل کیا مطلب ہے؟ یہ آدمی. ھذا رجل یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. دونوں مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ اشارہ. اس کو کیا کہیں گے؟ مشار الیہ. ٹھیک ہے، دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. یہ عورت مرأہ، ھذہ المرأۃ، حاضی ہی ہو جائے گا فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، یہ مرد، رجل کی جمع رجال، ہؤلاء الرجال. ٹھیک ہے، یہ عورتیں، نساء کہتے ہیں نا، جیسے قرآن میں سورہ نساء ہے. ہؤلاء نساء، یہ عورتیں. یہ دو مرد، ھذان الرجلان، وہ بھی تبدیل ہوگا، وہ بھی تثنیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سب مسلمان، ہؤلاء المسلمون. یہ دو عورتیں، ہاتان المرأتان. ٹھیک ہے، یہ مسلمان عورتیں، ہؤلاء مسلمات. یہ رفع میں ہے نا، تو یہ بھی رفع میں. ہؤلاء رفع میں ہے نا، کسرہ نہ دیکھیں، اس کی رفع کی حالت ہی ایسی ہے کہ اس میں بھی کسرہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہؤلاء المسلمات، یہ مسلمان عورتیں. اشارہ بعید کی طرف جائیں، دور کے لیے جو اشارہ دیٹ اور دوز کے معنی میں. ذالک، وہ، ایک کے لیے دیٹ. تثنیہ میں کیا ہو جائے گا؟ ذانکا، ذانکا. جمع میں کیا ہے؟ اولئک، وہ سب، دوز. اولئک، وہ سب. اولئک بہت زیادہ قرآن مجید میں ہے. وہ سب، دوز کے معنی. تل کا مؤنث کے لیے کیا ہے؟ تل کا. دیٹ کے معنی بھی ہے، لیکن فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے تل کا. اس کا تثنیہ کیا ہے؟ تانے کا. ٹھیک ہے، جمع اس کی سیم ہے، اولئک. ذالکا کی نصب جر کیا ہے؟ سیم ہے، نصب بھی ذالکا اور جر بھی ذالکا، مبنی ہے. ذانکا تو کیا ہو جائے گا؟ اصل میں تو یہ کھڑی زبر نہیں، اس کو الف کے ساتھ لکھ دیں، زیادہ آسانی ہو جائے گی.
عام طور پہ وہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں. زان کا تو کیا بن جائے گا؟ زین کا. جر بھی کیا ہے؟ زین کا. ٹھیک ہے. اولئک سیم ہے، نصب اور جر اس کی کیا ہے؟ سیم ہے. تل کا نصب جر سیم ہے، تل کا تل کا تل کا. تانے کا تینے کا. عربی گرامر میں جو تبدیلیاں ہیں نا ان کے سیٹ پیٹرنز ہیں. آپ کی ایک دفعہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ الف یا سے بدل جاتا ہے تو وہ انسان خود سے تکے سے بھی چلا لیتا ہے، گرامر نہ بھی آتی ہو تو. ٹھیک. تو آدھی گرامر تو ایسی آپ کے ذہن جو ہے نا وہ اس کو خود سے پک کر لے گا. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں irregularities بہت زیادہ ہوں. اولئک اولئک جمع مؤنث، تثنیہ مؤنث. تانکا تینکا تینکا. وہ مرد، ذالک الرجل. وہ عورت، تلک مراتو. ٹھیک ہے. وہ سب مسلمان، اولئک المسلمون. وہ سب مسلمان ہیں، اولئک مسلمون. ٹھیک ہے. وہ مسلمان عورتیں، اولئک المسلمات. اور وہ مسلمان عورتیں ہیں، اولئک مسلمات. ٹھیک ہے. مبتدا خبر بن جائے گا. وہی موصوف صفت میں جیسے ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ بھی وہی ہے. اشارہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اگر مشار الیہ بھی معرفہ ہو جائے گا، معرف باللام ہوگا تو دونوں معرفہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ اب اشارہ مشار الیہ بن گیا، مرکب اشاری بن گیا. اگر ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو یہ ترتیب کہاں پہ ہے؟ جملہ اسمیہ میں. وہ دو مرد، ذانکر رجلان نے. بے شک وہ دو مرد نیک ہیں. ذانکر رجلان، وہ دو مرد. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ نیک ہے. صالحان ہے. یہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. ان کا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ پورا مبتدا ہے. اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہیں. کس کے بارے میں؟ خبر صرف یہ ہے. خبر کے علاوہ جو ہے وہ مبتدا ہے. تو یہ پورا مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے شروع میں انا لگائیں گے تو اس پورے کے اوپر اس کا اثر ہوگا. یعنی یہ پورا مرکب اشاری کس میں چلا جائے گا؟ نصب میں. تو کیا ہوگا؟ انا زینکر رجلین صالحان. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی بات. یہ راستہ، یہ سیدھا راستہ، یہ راستہ سیدھا ہے. ھذا الصراط، یہ سیدھا راستہ. ھذا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. یہ راستہ سیدھا ہے. دیکھیں مبتدا کیا ہے؟ یہ راستہ. اس کو معرفہ ہونا چاہیے.
کیا ہوگا؟ حاذس صراط، یہ خبر ہوگی مستقیم، ٹھیک ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. چوتھا ایکسپریشن آ گیا، یہ سیدھا راستہ ہے. اب بتائیں مبتدا کیا خبر کیا؟ پہلے یہ اس کا تعین کریں. یہ تو پتہ چل گیا نا، اس میں ہے آ گیا تو یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے. جب جملہ ہے تو اس میں مبتدا اور خبر کا تعین. کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ کیا خبر دی؟ خبر کیا ہے پہلے یہ بتائیں. سیدھا راستہ ہے، یہ پوری خبر ہے، ٹھیک ہے. سیدھا راستہ ہے، کس کے بارے میں یہ خبر ہے؟ یہ کے بارے میں. تو مبتدا کیا ہوا؟ ھذا صراط مستقیم. کلیئر ہو گئی بات؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ کو ہم نے مرج کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کی مختلف نسبتیں بنائی ہیں. ابھی تک ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ معرف باللام نہ ہو یعنی نکرہ ہو تو وہ خبر بن جاتی ہے، پھر وہ ترکیب جو ہے وہ مبتدا خبر کی ہوگی، جملہ اسمیہ بنے گا، وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا. دوسرا ہم نے یہ استعمال سیکھ لیا کہ جیسا مشار الیہ ہوگا ویسے ہی اس میں اشارہ ہوگا. مشار الیہ اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر ہوگا، وہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث ہوگا، وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہوگا، وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ مرکب اضافی کو اگر ہم نے، ابھی تک تو ہم نے یہ سمجھا نا کہ جملہ اسمیہ اور مرکب اشاری کو ہم نے کوریلیٹ کر کے دیکھا. اب اگر مرکب اضافی اور مرکب اشاری کو ہم مرج کریں تو کیا چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں. لڑکے کی کتاب، کتاب الولد، لڑکے کی کتاب. اگر ہم نے کہنا ہو اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ایکسپریشن سمجھ میں آ رہا ہے. اس لڑکے کی کتاب کس کی طرف اشارہ ہے؟ ٹیکنیکلی بتائیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ مضاف الیہ کی طرف، ٹھیک، مضاف الیہ کی طرف. جب ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی تو ٹیکنیکلی سے مراد یہ ہے اس ٹرم کو استعمال کریں، کیونکہ قاعدہ تو ٹرمز کے اوپر ہے نا، مصطلحات کے اوپر. اگر اشارہ جو ہے وہ مضاف الیہ کا ہو تو وہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو وہ دونوں کے بعد آتا ہے. اگر تو اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف اور مضاف الیہ کے مابین آئے گا. جیسے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کتاب یہ لڑکا یا اس لڑکا، ھذل الولد، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ھذل الولد، ٹھیک ہے. مطلب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب ہم یوں کریں گے، ہم کہیں گے یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ مشار الیہ ہے. دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری ہو کے کیا بنے؟ مضاف الیہ. یہ اس کا مضاف ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اضافی. کتاب ھذل الولد، اس لڑکے کی کتاب. اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب، ٹھیک ہے، تو کتاب الولد ھذا. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ ٹھیک ہے. اگر تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے
تو مرکب اضافی کے درمیان میں آئے گا، اور اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو وہ مرکب اضافی کے بعد میں آئے گا۔ کتاب تو اردو میں مؤنث ہے نا، عربی میں مذکر ہے، ان کی زبان ہے۔ کتاب الولد ھذا، لڑکے کی یہ کتاب۔ اگر ایک چوتھا ایکسپریشن ہم لے آئیں، یہ لڑکے کی کتاب ہے، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اشاری نہیں ہے، جملہ اسمیہ۔ مبتدا کیا ہے؟ ھذا، ھذا مبتدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لڑکی کی کتاب، کتاب الوالدی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کا مبتدا ہے، دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ جی ہاں، خبر معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الوالدی مرکب ہو گیا، ہاں یہ بھی مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، ٹھیک۔ آگے چلیں، کلیئر ہے بات یہ؟ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اسماء استفہام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی اس کتاب کا، یہ جو پہلی کتاب ہے اس کا آخری ٹاپک ہے۔ عربی گرامر کے 3 حصے ہیں، اب یہ جو پہلا حصہ ہے یہ آج مکمل ہو جائے گا۔ جی، اسماء استفہام پہلے حصے کا کیا ہے؟ لاسٹ ٹاپک ہے۔ آگے چلیں جی، اسماء استفہام۔ تو اسماء استفہام سے مراد وہ ناؤنز ہیں جو کویسچنز کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ما اور ماذا، کیا کے معنی میں ما بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماذا واٹ، کیا۔ من، کون، ہو، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے۔ پھر آگے ہر ایک کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ابھی تو آپ نے با پڑھا ہے نا، با حروف جارہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ با پڑھا تھا نا، بازر بی، باللہ۔ اس با کی 17 قسمیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ سے آپ کو بتائیں گے، قرآن کی پڑھتے ہوئے اس کی اپلیکیشن میں، کہ یہاں پہ کبھی با قسم کے لیے آتا ہے، کبھی مصاحبت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کی کبھی سبب کے لیے آتا ہے، اس کو با سببیہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو 17 طرح سے آیا قرآن مجید میں۔ اسی طرح سے لام ہے، اس کی اپنی قسمیں ہیں۔ تو اب یہ من ہے، تو من ایک ہے جو کہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ ایک من ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں من موصولہ، اس کا معنی ہوتا ہے جو۔ ایک من کا مطلب ہے کون، من ہو کے معنی میں، ٹھیک۔ کیفا، ہاؤ، کیسا، کیفا حال ہوگا ہے عام طور پہ، آپ کا حال کیسا ہے۔ ایون، کون سا، وچ کے معنی میں ہے، ایون کون سا۔ اس کی مؤنث بھی آتی ہے ایتن، کیا آتی ہے؟ ایتن، اس کا بھی یہ معنی۔ تو اسماء استفہام میں ایک ہے کم، کتنا، ہاؤ مچ کے معنی میں۔ کم کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کم جو ہے وہ استفہامیہ ہے، اور ایک کم خبریہ۔ یعنی ایک، اچھا کچھ ایسے ہیں جن کو ہم کوسچن ورڈ کہتے ہیں۔ کوسچن ورڈ ہم نے پڑھے تھے آ اور حل، پڑھا تھا نا، حمزہ استفہام، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن ورڈ نہیں ہے، یہ ناؤنز ہیں۔ یہ والے سارے کیا ہیں؟ یہ ناؤن شمار ہوتے ہیں۔ تو استفہامیہ،
اس لیے یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر بن جاتے ہیں. مبتدا خبر نون ہوتا ہے. استفہامیہ وہ ہے کہ جس کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے. واحد منصوب. حالت نصب میں ہوتا ہے. اس کے بعد کا اسم کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کم درہمن. کم درہمن عندک. یعنی اس کے بعد جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ واحد ہے. چاہے سوال جمع کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، دراہم نہیں آئے گا، درہم آئے گا، واحد آئے گا اور نسب میں آئے گا. جو کم خبریہ ہے اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ کبھی واحد ہوتا ہے کبھی جمع ہوتا ہے، لیکن وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجرور ہوگا، واحد ہوگا یا جمع ہوگا لیکن حالت جر میں ہوگا. جیسے قرآن میں ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت. واحد ہے لیکن جر میں. کتنی ہی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئی. خبر کا انداز. ٹھیک ہے، ایک ہے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، اور ایک انداز کیا ہے، ایک ایکسپریشن کیا ہے کہ کتنے پیسے تمہارے پاس تھے جو تم نے لٹا دیے. تو استفہام کے لیے اور کبھی یہ خبر کے لیے آتا ہے. چلیں جی اب تھوڑی سی ایکسرسائزز کریں. ہاذہ جہنم، یہ مرکب اشاری ہے، جملہ اسمی ہے، جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے، تو حاضی کیوں آیا؟ جہنم جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے. یہ جہنم ہے. ہاذان خصمان، یہ جملہ ہے یا وہ ہے مرکب اشاری ہے؟ جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے، خصمان نکرہ ہے. اگر ہم نے اس کو مرکب اشاری بنانا تو کیا بنے گا؟ ہاذان الخصمان. خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا، فریق. ٹھیک ہے، ہاذان خصمان، یہ دو فریق ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں. ٹھیک، فذانک برہانان. ذانکا نہیں، ذانکا قریب کا اشارہ ہے، بعید کا. بعید کا کتنوں کے لیے؟ دو کے لیے. فا پس کے معنی میں آتا ہے، 10 کی میننگ میں. یہ حروف عاطفہ میں سے، حروف عطف کتنے ہیں؟ 10 ہیں. ابھی تک ہم نے واو پڑھا ہے، آؤ بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ایک فا ہے ان میں سے، ایک سما بھی ہے، حتیٰ بھی ہے، وہ ہم پڑھیں گے آگے. ٹھیک، 10 حروف ہیں جن کو حروف عطف کہتے ہیں. فذانک برہانان، پس وہ برہانان، برہان کا تثنیہ برہانان، پس وہ دو دلیلیں ہیں، روشن دلیل. برہان کہتے ہیں روشن دلیل. ہاں مذکر ہے، مذکر. دو دلیلیں، برہان ایک اور برہانان دو. ھذا غلام، یہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے، غلام کا ترجمہ لڑکا. ما ھذا بشرا،
نہیں، یہ ما استفہام کا ہے یا نفی کا ہے؟ نفی۔ کیسے پتہ چلا نفی کا؟ جو ما نفی کا ہے وہ خبر کو نصب میں لے جاتا ہے۔ ھذا بشرٌ تھا، یہ بشر ہے، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا نا، اولئک الاحزاب، وہ سب جماعتیں، وہ سب گروہ۔ یہ مرکب اشاری ہے، یہ جملہ اسمی ہے، مرکب اشاری۔ حزب ان کی جمع احزاب، حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، ان ھذہ تذکرہ، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، بے شک یہ نصیحت ہے۔ تو حاضی کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے۔ کس وجہ سے نصب میں ہے؟ انا کی وجہ سے۔ انا، ہاں اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ حاضہ التذکرہ تو نہیں، مرکب اشاری میں تو مبتدا ہوتا ہی نہیں۔ حاضہ التذکرہ تو، یہ مرکب اشاری۔ اب جو ماڈرن لینگویج ہے نا، اس میں تذکرہ ٹکٹ کو کہتے ہیں، ٹکٹ جو ہم لیتے ہیں نا۔ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کہا تھا نا، ان کو کرٹیسائز کرتی، یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی طرف سے، یعنی تمہارے پاس اتھارٹی نہیں ہے فہرستیں بنانے کی حلال اور حرام کی، جب تک اللہ کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کہہ دے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ دور کا اشارہ قریب کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا یہ کتاب، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ وہ کتاب ہی کیا، اور انہوں نے کہا کہ اصلاً مراد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور بعض لوگوں نے درمیان کی راہ نکالی، جیسے امین حسن اصلاحی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ذالک الکتاب میں جو دوری ہے نا، اس سے مراد اس کے مقام کی بلندی ہے، یعنی وہ کتاب اپنے مقام میں اتنی بلند اور عرفہ ہے کہ اس کے لیے ذالک کا اشارہ، دور کا اشارہ استعمال کیا ہے، ویسے وہ ہمارے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مختلف توجیحات کی گئی۔ جی، یہ کتاب جو ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں، پھر وہ یہ تعویل کرتے ہیں، دور کا اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے یہ تعویل نہیں کی، اس کو دور کے معنی میں ہی رکھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ مراد حصی جو ہے وہ دوری نہیں مراد لی۔ کون سی دوری مراد لی؟ مانوی، عقلی۔ تلک الجنت، وہ جنت، ٹھیک ہے، یا یہ جنت یا وہ جنت، جو بھی مراد لے لیں۔ ھذا ذکر مبارک، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا کیا ہے؟ ھذا، اور خبر کیا ہے؟ ذکر مبارک، خود کیا ہے؟ مرکب توصیف ہے۔ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یہ بابرکت ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ان ھذا لساحر علیم، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ، علیم ماہر، اسکالر، علیم علم سے ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے۔ ان ھذا لساحر علیم، ان ہم نے کہا تھا تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ کس چیز میں تاکید؟ جو آپ خبر دے رہے ہیں نا، اس خبر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اور تاکید کا ایک اور اسلوب ہے لام تاکید۔ یہ لام تاکید کون سا ہے؟ جو ساحر ان کے اوپر ہے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، یعنی یہ تاکید در تاکید ہے، ٹھیک۔ ھذا نصب میں ہے، ھذا نصب۔
ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یا یقیناً یہ، البتہ بہت کھلی آزمائش ہے۔ ان ھذا، ان کے ساتھ عام طور پہ لام تاکید کا آ جاتا ہے، یعنی دوہری تاکید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوا کے ساتھ بھی لام تاکید ہے۔ ہاں، ہوا کے ساتھ بھی لام تاکید کا ہے، لا ہوا، اصل میں تو ہوا ہے نا اس میں ضمیر، تو تاکید در تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ ایک عجیب شے ہے۔ جی ھذا اس میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، هو البلاء المبین، ہوا پھر اس میں مبتدا ہے، ہوا مبتدا ہے، البلاء المبین اس کی خبر ہے۔ خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن ہوا کے ساتھ معرفہ بھی آ جاتی ہے، ضمیر کے ساتھ خبر عموماً معرفہ آتی ہے، ٹھیک ہے، ضمائر کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ عموماً کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ مبتدا ہے، البلاء المبین موصوف صفت مل کے کیا بنی؟ خبر، ٹھیک ہے، تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ بن کے پھر کیا بنا؟ پچھلے کے لیے ھذا کے لیے پھر خبر بن گئی، پھر ھذا مبتدا ہے، لہو البلاء المبین پورا اس کی خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ۔ اگر یہاں پر لہو نہ ہوتا تو پھر ھذا بلاء مبین ہوگا۔ ہاں، ھذا البلاء، ھذا بہتان عظیم، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، تو ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر اس کی کیا ہے؟ بہتان عظیم۔ ھذا لسان عربی مبین، جملہ اسمیہ ہے، مبتدا کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ اچھا، لسان عربی مبین کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، اس میں موصوف کون ہے؟ تو لسان جو ہے موصوف ہے، اس کی صفت اول ہم یوں کہیں گے، صفت اول عربی ہے، صفت ثانی مبین ہے، ٹھیک ہے، تو ایک موصوف کی دو صفات ہو سکتی ہیں، دو کیا 10 بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ اکٹھی آئیں گی، ٹھیک ہے، موصوف پہلے آئے گا، تو موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ خبر۔ ھذہ الانہار، یہ نہریں، یہ مرکب توصیفی ہے، کیا ہے؟ مرکب اشاری، ٹھیک، نہر تو کوئی صفت نہ ہوئی دودھ کی نہریں تو کہہ سکتے ہیں۔ ھذہ الانہار، اب یہ بتائیں کہ انہار جو ہے یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے۔ نہرن کی جمع انہار، قولن کی جمع اقوال، ٹھیک ہے، تو جمع مکسر غیر عاقل کے لیے جیسے ہم نے کہا تھا اس کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث، اسی طرح اس کا اشارہ بھی کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث کا اشارہ آئے گا، ٹھیک۔ ھذہ الانہار، بعض اوقات جمع مکسر عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث کا اشارہ آ جاتا ہے، بعض اوقات، ایک تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا، جمع مکسر غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث، اور ایک ہے عاقل کے لیے بھی بعض اوقات مؤنث کا اشارہ، جیسے تلک الرسل،
ٹھیک ہے، تل کا کیا ہے؟ واحد مؤنث کا اشارہ ہے. تل کا الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ھذا سحر مبین، جملہ اسمی ہے، مبتدا خبر ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کیا ہے جی؟ جملہ اسمیہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کیا ہے؟ ھذا. مشار الیہ کیا ہے؟ البلد الامین، یہ امن والا شہر. بلد الامین مرکب توصیفی ہے نا، مرکب توصیفی بن کے پھر وہ پچھلے کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مشار الیہ. پیچھے کی طرف چلیں گے، آخر سے پیچھے کی طرف، اس کو پیچھے سے جوڑیں. ٹھیک ہے، دونوں کو آپ نے جوڑ لیا، اب پھر پیچھے بھی تو دیکھنا ہے نا. تو البلد الامین موصوف صفت ہے، دونوں مل کے مرکب توصیفی ہوئی ہے، اور مرکب توصیفی بن کے ھذا کے لیے کیا ہوئی ہے؟ مشار الیہ. ہاں، اب یہ کہہ رہے ہیں جی بالادل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ قرآن سے لیا گیا. ٹھیک ہے، تو قرآن میں پھر اس سے پیچھے بھی تو کوئی کانٹیکس ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ والتین. واو، واو واو قسمیہ ہے، واو حرف جارہ میں سے ہے. ایک واو حرف عطف ہے اور ایک واو کون سے ہے؟ حرف جارہ. جو واو حرف جارہ میں سے ہے وہ جر دیتی ہے اور وہ قسم کے معنی میں آتی ہے. واللہ، اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، والتینی، تین کی قسم. والزیتون، زیتون کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. وہذا البلد الامین، اور اس امن والی. تو یہ واو کون سی ہے؟ جر والی واو. تو یہ حرف جار ہے، اور ھذا البلد الامین کیا ہے؟ مجرور. جار اور مجرور مل کے کیا بنے؟ پورے قرآن کو آپ ایک جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی حد تک تو ہم کریں گے انشاءاللہ سے، پورا ایک جملہ بنے گا. تلک الامثال، یہ مثال ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اشاری یا جملہ اسم؟ مرکب اشاری ہو گیا. ٹھیک ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہے امثال. ٹھیک ہے، تلک القریٰ، قریۃ کی جمع قریٰ. قریہ کسے کہتے ہیں؟ بستی. ٹھیک ہے، یہ مرکب اشاری ہو گیا. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں جب وہ راتوں رات نکل گیا نا. بے شک یہ ایک چھوٹی سی حقیر جماعت ہے. شرذمہ جماعت کے معنی میں چھوٹی سی جماعت. تو یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. آپ کو بتایا نا کہ انا کے ساتھ عموماً لام تاکید کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور لام تاکید کا کس کے اوپر آتا ہے؟ خبر پہ. تو لام کو علیحدہ کر دیں تو بیسیکلی کیا ہے؟ شرذمۃ قلیلون. ہؤلاء مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور ہؤلاء کس حالت میں ہے؟ نہیں، جمع تو ہے، حالت کون سی ہے؟ رفع نصب جر، نصب کی حالت. ہاں، انا کے ساتھ نصب کی حالت میں ہے. شرذمۃ قلیلون، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، قلیلون کون سی جمع ہے؟ مکسر یا سالم؟ سال. قلیلن سے قلیلون. ٹھیک ہے، شرذمۃ قلیلون. نائنتھ والا نہیں، جملہ اسمیہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ آگے مشار الیہ، وہ معرف باللام ہے نا، البلد الامین. اگر وہ بالدن امین ہوتا، ناقرہ ہوتا، پھر خبر بنتی، پھر جملہ اسمیہ ہوتا.
شرذمتن جو ہے ویسے تو واحد ہے، لفظ میں واحد ہے، معنی میں جمع ہے، جیسے جماعت، جماعتن لفظاً واحد ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنی جماعت کا کیا ہوگا؟ جیسے کلاس، کلاس واحد ہے نا، سنگولر ہے نا، کلاسز بھی آ جاتا ہے، لیکن خود کلاس کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ آگے انہوں نے آیات نمبر بھی دیے نا، سورہ اعراف میں ہے یہ 73، یہ بڑے محنت سے کام کیا گیا، جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، مرکب عطفی بھی ہے اور دو جملے، ٹھیک ہے۔ انا یوسف پورا جملہ ہے، مبتدا خبر، اور ھذا اخی یہ بھی پورا جملہ ہے۔ ھذہ سبیلی، سبیل مؤنث ہے، یہ میرا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تلک حدود اللہ، حد کی جمع حدود، وہ اللہ کی حدود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ہم بلاغت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، بہت کچھ انشاءاللہ سے، اگر آپ ساتھ رہے تو۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ، یہ کون سا مرکب ہے؟ الہ موسیٰ مرکب اضافی ہے۔ موسیٰ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے، موسیٰ 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 اسی طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبیرہم ھذا، ہم نے کہا تھا تین پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اگر تو جملہ ہے تو اشارہ شروع میں آنا چاہیے، ھذا کبیرہم، یہ ان کا بڑا ہے، جملے میں اشارہ شروع میں آئے گا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ شروع میں نہیں ہے اشارہ تو مطلب یہ جملہ نہیں ہے۔ اب دو پاسبلٹی باقی رہ گئی، ایک یہ کہ یہ اشارہ مضاف کی طرف ہو، اور دوسرا یہ کہ مضاف الیہ کی طرف ہو۔ ہم نے کہا تھا اگر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہوگا تو کہاں آئے گا؟ اور اگر مضاف کا ہوگا تو بس اب ترجمہ کریں، ان کا یہ بڑا، ان کا کبیرہم، ان کا بڑا، اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ کبیر کی طرف، ان کا یہ بڑا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، وہ جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ جو ہے وہ تیشہ لٹکا کے، ان کا یہ بڑا، ٹھیک ہے۔ استثنائی کیسز میں یہ مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے یہ چیزیں، ابھی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم گرامر ختم کریں گے تب تک بن چکا ہوگا، آہستہ آہستہ چلے نا۔ اگر مطلب ایک قاعدہ ہے نا، اس میں 4 استثناءات ہیں، 4 پڑھ لیں گے تو قاعدہ ہی نہیں ذہن میں رہے گا، تو پہلے قاعدہ تو ذہن میں بیٹھ جائے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قاعدہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے، پھر انشاءاللہ سے استثناءات بھی ہم آہستہ آہستہ ایکسیپشنز بھی پڑھتے رہیں گے۔ ھذا ربی، ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا، ٹھیک، جملہ اسمیہ۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ دشمن ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اور آپ کی بیوی کا۔ شیطان کے بارے میں کہا گیا نا حضرت آدم سے، جملہ ہو گیا۔
تلک من انباء الغیب، وہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، انباء کس حالت میں ہے؟ جر میں. کس وجہ سے جر میں؟ من کی وجہ سے. الغیب کس حالت میں ہے؟ کس وجہ سے جر میں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کتابی ھذا، میری یہ کتاب. ھذا کس کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب کی طرف. حضرت سلیمان نے کہا تھا نا ہدہد کو کہ میرا یہ خط لے جاؤ اس کے پاس ہے، ملکہ سبا کے پاس. ذالک مثل القوم، یہ وہ قوم کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اس قوم کی مثال. تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر. مرکب اشاری، ابھی تک مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. بنتن کی جمع بنات. ٹھیک ہے، بناتی میری بیٹی. جی اسماء استفہام ہم نے دیکھے، ما، ماذا. ٹھیک ہے، من، کیفا، ایون کون سا، متا کب، این کہاں. ٹھیک ہے، ان کہاں سے، ایتن یہ ایون کی مؤنث ہے، ایانا کب، وین کے معنی میں. جی کبھی کبھی اسماء استفہام جو ہے وہ حروف جارہ کے ساتھ مل کے آ جاتے ہیں. اسماء استفہام جو ہے وہ حروف جارہ کے ساتھ مل کے آتے ہیں اور نئے معنی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف جارہ یعنی پریپوزیشنز کے ساتھ. ما اور ماذا یہ لام کے ساتھ آ جاتا ہے. لما، لماذا کس لیے، کیوں. فی پلس ما وہی ہے. ٹھیک ہے، کس چیز میں، فی میں کے معنی میں. لمن، من وہی ہے کون. لمن کس کے لیے. من این، این کہاں، من این کہاں سے. متا کب، الا متا کب تک. ٹھیک ہے. مما، یہ مما اصل میں کیا ہے، من پلس ما، کس چیز سے. اما کیا ہے، ان پلس ما، ان حرف جار ہے. ٹھیک، ما جو ہے وہ کیا ہے، اس میں استفہام. ممن یہ اصل میں کیا ہے، من پلس من، من حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اما یتساءلون 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے نا، وہاں الف بھی گر جاتا ہے، صرف اما ہے. تو وہ اما علیحدہ سے کوئی لفظ نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ. بکم، کم کے ساتھ با جارہ آ جاتا ہے، کتنے میں. من انصاری، کون ہے، انصاری میرے مددگار. یہ چونکہ اسم ہے نا، یہ مبتدا بن جاتا ہے اور خبر بھی بن جاتا ہے. اس میں استفہام مبتدا بھی بن جاتا ہے، خبر بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. من انصاری الی اللہ، اللہ کی جناب میں کون میرے مددگار ہیں. ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، گائے کے بارے میں پوچھا تھا نا کہ اس کا رنگ کیسا ہے. این المفر، کہاں ہے، مفر بھاگنے کی جگہ، جائے پناہ. ایہم، ایون مضاف آتا ہے، ایتن بھی مضاف آتا ہے. ایہم ان میں سے کون، ان میں سے کون. بذالک
اس بات کا زعیم ذمہ دار ہے؟ کون ان میں سے کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے؟ متا ھذا الولد، کب ہوگا ھذا الوعد، یہ وعدہ؟ این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک؟ تو یہ عام طور پہ مبتدا خبر بن کے آتے ہیں، اسماء استفہام ہیں، کہنے کا مقصد یہ۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، یہاں ایون پھر کیا ہے؟ مضاف۔ جب یہ مضاف بن کے آتا ہے تو ظاہری بات ہے اگلا جو اسم ہے وہ کیا ہوگا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، فریقین کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے؟ ٹھیک ہے، فریقن سے فریقان، فریقین۔ ای الفریق یہ کس حالت میں ہے؟ جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ، کیونکہ ایون جو ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو دونوں فریقین میں سے کون احق، زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے، بالامن، سلامتی کا، انا، کہاں سے، فرام ویئر، ٹھیک ہے، کہاں سے، لہو، اس کے لیے، یعنی کہاں سے ہوگی اس کے لیے، ذکر، نصیحت، متا ہوا، کب ہوگا، ہوا وہ، فمن ربکما، پس کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، لمن، یہ ساتھ ملانے کے لیے زیر آئی ہے، اصل میں کیا ہے؟ لمن، لمن کا کیا مطلب ہوگا؟ کس کے لیے ہے، الارض، زمین، ومن فیہا، اب یہ من کون سا ہے؟ موصولہ، من موصولہ، جو کے معنی میں، من رب السماوات والارض، کون ہے زمین اور آسمانوں کا رب، وما تلکا، یہ ما کون سا استفہامیہ، اور کیا ہے تلکا، یہ یا وہ، اور کیا ہے وہ، ہمارے دائیں ہاتھ میں یا بیمینی کا، آپ کے داہنے ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا حرف ندا ہے، موسیٰ کیا ہے؟ منادا، ٹھیک، یمین، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، دائیں سائڈ کو بھی کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں۔ جی چلیں جی، اب یہ تو ہو گیا۔ ایک چیز جو ہمارے اس میں مرکب اضافی کے سبق میں ایک ایکسپریشن جو ہے وہ رہ گیا، وہ ایکسپریشن یہ تھا کہ بعض اوقات ایک اسم مضاف بھی بن رہا ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی، ٹھیک، اگر ہم نے یہ کہنا ہو گھر کا دروازہ، بابل، اگر ہم نے یہ کہنا ہو گھر کے دروازے کی چابی، چابی مفتاح کو کہتے ہیں نا، مفتاح باب البیت، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی؟ بعض اوقات ایک اسم جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو اس کے اوپر دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، باب بیت غلام الوزیر، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ،
ٹھیک ہے. اب بابو کیا ہے؟ مضاف. بیتی کیا ہے؟ مضاف الیہ بھی ہے پلس مضاف ہے. باب کے لیے وہ مضاف الیہ ہے اس لیے حالت جر میں ہے، پلس وہ مضاف ہے کس کے لیے؟ غلام کے لیے، اس لیے اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے غلام جو ہے وہ مضاف الیہ ہے بیت کے لیے، لیکن الوزیر کے لیے کیا ہے؟ مضاف، تو اس پہ الف لام نہیں ہے. طالبات مدرسۃ البلد، شہر کے اسکول کی طالبات. لحم صید البر، خشکی کے شکار کا گوشت. ٹھیک ہے. حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج. یہ وزیر کے ساتھ الف لام کیسے ہے؟ وہ صرف مضاف الیہ ہے نا، تو مضاف الیہ پہ تو الف لام آ سکتا ہے نا، مضاف پہ الف لام نہیں آ سکتا. مضاف پہ جی ہاں صرف آخری والے پہ آئے گا، صرف آخری. 5 یا 10 بھی بنا لیں. تو ابھی آپ کا یہ حصہ اول جو ہے نا یہ اللہ کی فضل سے اختتام کو پہنچا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا مرکب عطفی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکب توصیفی. اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکب اضافی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا مرکب جاری. پھر ہم نے پڑھا مرکب اشاری. ٹھیک. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایک پڑھا ندا کا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ندا تو خیر اس سے ہٹ کے ہے ذرا، جملہ اسمیہ. ہاں پڑھیں گے آخر میں، اس لیے کہ وہ مشکل ہے. عربی میں نا پیسے گننا بہت مشکل کام ہے. صحیح بات. اتنے کو قواعد ہیں ان کے ہاں گننے کے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، گننے کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا. تو مرکب عاطفی میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے 2 لازمی پارٹ ہیں، ایک معطوف اور دوسرا معطوف الیہ. اور معطوف الیہ جو حرف عطف کے بعد ہوا ہے. تو حرف عطف کیا ہے؟ جیسے واو ہے یا اول. سمپل مرکب ہم نے کہا تھا، جیسے زید و حامد. ٹھیک ہے. کتاب او قلم. دوسرا مرکب توصیفی، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ 2 اس کے لازمی پارٹ ہیں، ایک موصوف اور ایک صفت. موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں ہوگی، اور یہ چاروں لحاظ سے برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے رجل صالح، نیک آدمی. الرجل الصالح یا الرجل الصالح، نیک آدمی. جس طرح موصوف ہوگا، مطلب کہ موصوف اگر معرفہ ہے تو صرف بھی معرفہ، صرف بھی معرفہ، اور اگر وہ نکرہ ہے تو صرف بھی نکرہ، صرف بھی نکرہ ہوگی. ٹھیک. موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہے صفت بھی تثنیہ ہوگی، یہ جمع ہے وہ بھی جمع ہوگی، یہ رفع میں ہے وہ بھی رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے وہ بھی نصب میں، یہ جر میں وہ بھی جر میں. مذکر مؤنث بھی. ہاں یہ مذکر ہے وہ بھی مذکر، یہ مؤنث ہے وہ بھی مؤنث. ایک استثناء تھا کہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک. مرکب اضافی میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف پہلے ہے، مضاف الیہ بعد میں ہے. مضاف پہ 2 چیزیں نہیں آتی،
الف لام اور تنوین، الف لام اور تنوین حرام ہے مضاف پہ، ابھی تک حرام ہے، کہیں کہیں جا کے ہم حلال کریں گے۔ مضاف الیہ یہ کیا ہے؟ حالت جر، جیسے کتاب و زید، ٹھیک۔ ہم نے کہا تھا مضاف کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ مضاف الیہ سے۔ مرکب جاری کیا چیز ہے؟ جار اور مجرور، موصوف اور صفت دونوں ناؤن ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ناؤن ہیں۔ جار اور مجرور میں ایک لیٹر ہے، ایک حرف ہے اور ایک نام۔ حروف جارہ ہم نے کہا کتنے ہیں؟ 17۔ قرآن میں کوئی 13-14 استعمال ہوئی ہے، 12-13، 17 سارے نہیں استعمال ہوئی۔ اکثر و بیشتر ہم نے ڈسکس کر لیے تھے ان کا، وہ پوری جو ہے سیٹ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں ہے حروف جارہ کا، ٹھیک۔ تو حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا مجرورات 2 ہیں، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں نا، ایک ہے مرفوعات اور ایک ہے منصوبات اور ایک ہے مجرورات۔ یعنی اسم کبھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی نصب میں، کبھی جر میں۔ کب رفع میں ہوتا ہے؟ 8 وجہ، 8 میں سے کوئی ایک ریزن ہوتی ہے۔ نصب میں کب ہوتا ہے؟ 12 میں سے کوئی ایک ریزن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جر میں کب ہوتا ہے؟ یہ دونوں آپ نے پڑھ لی، ایک جب مضاف الیہ ہو اور ایک جب اس سے پہلے حرف جر ہو، تو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ نصب میں بھی آپ نے کچھ وجہ پڑھ لی، جیسے انا کے بعد اگر اسم ہو تو آہستہ آہستہ ہم اس کو سم اپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جار اور مجرور، جیسے زید کے لیے، لی زید، ٹھیک ہے، جیسے گھر میں، فی البیت۔ حروف جارہ اپنے بعد والے ناؤن کو حالت جر میں لے جائیں گے، یہ ہے مرکب جاری، ٹھیک۔ یہ سب انکمپلیٹ سینٹینس ہے، یہ سینٹینس نہیں ہے، سینٹینس کا ایک جملہ ہے، ایک پارٹ ہے، پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں نا۔ مرکب اشاری، اشارہ اور مشار الیہ سے مل کے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اشارہ جیسے حاذل ولد، ایک اشارہ ایک مشار الیہ۔ مشار الیہ معرف باللام ہوگا، مشار الیہ کیا ہوگا؟ معرف باللام، ٹھیک۔ جملہ اسمیہ، اس کے لازمی پارٹ کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ، خبر نکرہ ہوگی، بس یہ ذہن میں رہے گا نا، تو آپ ان سب میں اور جملہ اسمیہ میں فرق کر لیں گے۔ جی نام بھی ہو سکتا ہے، نہیں اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ پہلی اس میں ذات ہے، پہلی معرفہ ہے۔ معرفہ کو آپ نے کیا معرفہ بنانا؟ مرے ہوئے کو کیا مارنا ہے؟ خبر بعض کیسز میں نکرہ بھی آ جاتا ہے، ہاں خبر ہو جائے گی۔ تو معرفہ اور مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ، جیسے ھذا زید یا ھذا ولد، ھذا الولد یہ مرکب اشاری ہے، ھذا ولد تو یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ اس کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے ندا، ٹھیک ہے۔ تو مرکب ندائی میں کیا ہے؟ ایک حرف ندا ہے، حرف ندا ہے یہ، اور ایک منادا ہے، ٹھیک ہے۔ منادا اسم ہوتا ہے،
حرف ندا حرف ہے، کبھی وہ یا ہے، کبھی وہ یا ایہا ہے، کبھی وہ یا ایتہا ہے، کبھی وہ میم مشدد ہے جیسے اللہم، وہ اللہ کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حرف ندا ہم نے 4 پڑھے. ٹھیک، پھر ہم نے پڑھا اسماء استفہام. ٹھیک ہے، اسماء استفہام میں ہم نے پڑھے ایک تو وہ جو اکیلے آتے ہیں مفرد، اور ایک اسماء استفہام وہ ہیں جو کہ مرکب کے طور پہ آتے ہیں. مفردن جو آتے ہیں جیسے من، متا، ٹھیک ہے، کیفا، این، ایتن، ایان، ٹھیک ہے، ما، ماذا. اور مرکب کب ہوتے ہیں یہ؟ جب ان کے اوپر آپ پریپوزیشن داخل کر دیں، یعنی ان کو حروف جارہ کے ساتھ لے آئیں. من لمن، من کون؟ لمن کس کے لیے. ما لماذا. ٹھیک. اور اسماء استفہام میں سے ہم نے کم کے بارے میں پڑھا کہ کم 2 قسم کا ہے. ویسے تو ہر ہی ناؤن ایسا ہے کہ اس کی بڑی قسمیں ہیں. ٹھیک، لیکن جو ذرا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ذرا پہلے پڑھ لیا ہے. ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ. کم استفہامیہ میں کے بعد جو اسم آتا ہے وہ واحد اور منصوب ہوتا ہے. کم خبریہ کے بعد کبھی واحد آتا ہے کبھی جمع آتا ہے لیکن مجرور ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں، استفہامیہ میں اور کم خبریہ میں. ایکسرسائزز کرنی ہے اب اس کی. ٹھیک ہے، سب کی ایکسرسائزز کریں، بھلے غلط ہوں کوئی حرج نہیں ہے، کریں گے تو چیزیں ذہن میں بیٹھیں گی نا. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم.